بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ لکھنے والے تب ہی لکھتے ہیں جب پڑھنے والے شوق سے پڑھیں۔ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی سے کہیں نہ کہیں جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی ایک کہانی میں سنانے جا رہا ہوں جو کہیں نہ کہیں سب نے دیکھی اور سنی ہوگی، اور یہ ایک تلخ حقیقت بھی ہے جسے ہم چاہ کر بھی اس معاشرے سے نہیں مٹا پا رہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو بہت عرصے سے میرے ذہن میں ایک جگہ لیے ہوئے ہے۔ ہم اس بات کو نہیں جھٹلا سکتے کہ ہمارا معاشرہ اس مہلک بیماری کا شکار ہے، اور اس معاشرے کو بیمار بنانے والے بھی ہم جیسے لوگ ہیں، اور اس کو ٹھیک بھی ہم ہی کر سکتے ہیں۔ مکمل طور پر نہ صحیح لیکن ایک کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں جو سالہ سال ہوس کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں بچ سکیں، کیونکہ ہمیں یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ ہمارے بچے ہوں یا بچیاں اس معاشرے میں ہرگز محفوظ نہیں ہیں۔ اس قسط کو سننے اور پڑھنے کے بعد اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ناول، جس کا نام ہے ہوس۔ قسط نمبر 1 ہے ذیشان، دروازہ بند کر لینا، ہم جا رہے ہیں۔ فرحت بیگم نے پیار سے تاکید کی۔ جی امی۔ موبائل میں مگن ذیشان نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ گھر کے سب افراد رضا صاحب کے ہمراہ کسی شادی میں شرکت کے لیے گھر سے نکلے تھے، اور ذیشان نے اسائنمنٹ کا کہہ کر جانے سے معذرت کر دی، لیکن خود کو اکیلا پا کر ذیشان علی نے شرمناک ویڈیو دیکھنا شروع کر دیا۔ 22 سالہ ذیشان نوعمری سے ہی اس دلدل میں گر چکا تھا، جو کہ آہستہ آہستہ اس کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ رضا، علی عباس اور فرحت رضا کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں اپنی آنکھوں کا نور ہیں۔ سب سے بڑی نائلہ ماسٹرز کے بعد گھر داری میں مگن رہتی۔ دوسرے نمبر پر ذیشان، جو کہ BBA میں بیچلر کر رہا ہے۔ روحان BS زولوجی کے دوسرے سیمسٹر کا طالب علم ہے، اور ذیشان کے بعد فرحت بیگم کی گود میں آیا ہے سب سے چھوٹی اور سب افراد کی لاڈلی نمرہ، جس کی ہنسی پر سب جی اٹھتے ہیں، اور وہ روئے تو پورا گھر اس کو خوش کرنے کے جتن کرتا رہتا ہے۔ نمرہ 10ویں جماعت کی ہونہار طالبہ ہے، جو اپنی کلاس میں بھی سب کی فیورٹ ہے۔ رضا صاحب اپنے بچوں کو نیک پا کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، لیکن کیا خبر کہ کسی کے نیک چہرے کے پیچھے شیطان بسا ہوا ہے۔ نور گل کہاں جا رہی ہیں بیٹا آپ؟ صالحہ بیگم نے گھر سے باہر جاتی 8 سالہ نورے سے پوچھا۔ امی، میں نمرہ باجی کے ساتھ کھیلنے جا رہی ہوں۔ لیکن بیٹا دوپہر کے 2 بج رہے ہیں، نمرہ باجی سو رہی ہوں گی۔ امی، میں جاؤں گی تو وہ جاگ جائیں گی نا؟ نورے نے منہ بسور کر کہا۔ اچھا چلی جاؤ، لیکن اگر باجی نہ جاگی ہوں تو واپس آ جانا اسی وقت۔ اچھا نا، نورے نے اجرت میں جواب دیا۔ صالحہ بیگم اور عبدالرافع صاحب کے 2 ہی بچے ہیں۔ 8 سالہ نور گل، جو کہ دنیا جہاں کا حسن لیے پرستان کی شہزادی لگتی ہے، اور 4 سالہ محمد بقے، دونوں بہن بھائی ایک سے بڑھ کر ایک حسین۔ نگار بیگم، عبدالرافع صاحبہ کی والدہ، نور گل اور محمد باقی کی دادو بھی ان سب کے ساتھ ہی رہتی ہیں، جو کہ مزاج کی تیز ہیں مگر ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا گو رہتی ہیں۔ نورے کے جانے کے بعد نگار بیگم نے صالحہ بیگم کو ذرا ڈانٹا۔ ارے صالحہ، کیوں جانے دیتی ہو بار بار بچی کو ان کے گھر؟ 2 مسٹنڈے پڑے ہوتے ہیں ادھر، تیرا میرا زمانہ تھوڑی ہے اب تو گھر میں بچیاں محفوظ نہ ہیں۔ ہاں اماں، صحیح کہہ رہی ہو، میں آئندہ خیال کروں گی۔ صالحہ نے حقیقتاً اماں کو ٹالنا چاہا۔ رضا صاحب اور عبدالرافع ہمارے ہمسائے ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے دوست بھی ہیں۔ سالوں سے وہ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں۔ دونوں گھروں میں کافی انسیت ہو گئی ہے، اسی لیے فرحت بیگم اور صالحہ بیگم کا بھی ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ سبزی بنانا ہو یا شاپنگ کرنا دونوں کے مشورے سے طے ہوتا ہے۔ یہی حال ان دونوں گھروں کے بچوں کا ہے، اور محمد باقر تو اکثر رضا صاحب کے گھر میں ہی پایا جاتا،
اور نور گل اور نمرا جو جب اکٹھی ہوتی اور ہر دیوار پر ہر دروازہ رنگ ڈالتی، لیکن نگار بیگم کو یہ دوستی کچھ زیادہ نہیں باتی۔ فرحت یا ان کی بیٹیاں جب بھی آتی تو نگار بیگم برا مناتی پر زبان سے نہ کہتی، مگر جب ذیشان روحان چچی کا راگ تلاپتے آتے تو نگار بیگم کی صلواتیں خود بھی سنتا اور صالح بھی پھنس جاتی۔ دونوں گھروں کی یہ محبت پورے محلے میں اپنی مثال آپ صحیح، لیکن رضا صاحب کو اپنا بیٹا کہنے کے باوجود نگار بیگم کو یہ دوستی ہضم نہیں ہوتی۔ ذیشان مکمل طور پر اس غلیظ ویب سائٹ پر مشغول تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ذیشان نے پہلے تو نظر انداز کیا، مگر اب کی دستک کے ساتھ ایک معصوم سی روندی ہوئی آواز آئی، نمرا باجی دروازہ کھولے نا، میں ہوں نورے، کھول دینا دروازہ، مجھے آپ کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ذیشان نے بیزاری سے دروازہ کھولا، اوئے آفت گل، کیوں سر کھا رہی ہو؟ مجھے نمرا باجی کے ساتھ کھیلنا ہے اور میرا نام نورے گل ہے، نورے نے چڑ کر کہا۔ نہیں ہے نمرا، اب جاؤ، کہاں گئی ہیں اور وہ کب آئیں گی؟ نورے نے پھر سوال کیا، لیکن ذیشان نے تو سنا ہی نہیں، وہ تو کسی اور ہی سوچ میں گم تھا کہ نورے نے ذرا اونچا کہا، ذیشان بھائی آپ سن کیوں نہیں رہے؟ ہاں سن رہا ہوں، بلکہ نورے تم اندر آ جاؤ، تمہاری نمرا آپی آنے والی ہے۔ نورے کے اندر آتے ہی ذیشان نے دروازہ بند کیا اور نورے کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ نورے آپ کو چاکلیٹ بہت پسند ہے نا؟ ہاں بہت زیادہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں آنا آپ کو ایک سیکرٹ بتاتا ہوں، اور اگر آپ میرا سیکرٹ کسی کو نہیں بتاؤ گی اور میری بات مانو گی تو آپ کو 100 چاکلیٹ ملیں گی، پکا؟ نورے گل نے جوش سے پوچھا۔ پرامس؟ ذیشان نے بھی اسی جوش سے کہا۔ اوکے، میرا بھی پرامس، نورے نے خوشی سے کہا تو ذیشان کی آنکھیں چمکیں اور اس نے نورے کو اپنی جانب کھینچا اور اپنا مکروہ چہرہ نورے کے کان کے بے حد قریب لے گیا کہ نورے نے ڈر کر پوچھا، ذیشان بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیکرٹ بتانے لگا ہوں پیاری گڑیا، یہ کہتے ساتھ ہی ذیشان نے نورے کے گال پر کس کیا۔ نورے نے ڈر کر ذیشان کی قید سے نکلنا چاہا تو ذیشان نے نورے کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کیے۔ صالحہ پانی پلاؤ مجھے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ صالحہ کپڑے دھونے کے لیے بیٹھی ہی تھی کہ اماں نے زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دیا۔ صالحہ ہڑبڑا کر اٹھی، ارے اماں کیا ہو گیا ہے؟ یہ لے پانی پیئیں، کہیں شوگر تو نہیں لو ہو گئی؟ صالحہ پریشان سی بولی۔ بکے اور نورے کہاں ہیں؟ صالحہ اماں نے سوال کیا۔ اماں بکے تو پچھلے 1 گھنٹے سے سو رہا ہے، اس لیے سوچا کپڑے دھو لوں، ورنہ کہاں پیچھا چھوڑتا ہے میرا۔ اور نورے تو فرحت باجی کے گھر گئی ہے، بلاؤ فوراً اس کو، اماں نے صالحہ کے مزید بولنے سے پہلے سختی سے حکم دیا، جو کہ صالحہ کو ناگوار گزرا۔ اماں بچی ابھی تو گئی ہے، خود آ جائے گی، میں کہہ رہی ہوں ابھی لے کے آؤ، نہیں تو میں خود چلی جاتی ہوں، نگار بیگم نے غصے سے کہا۔ اچھا آپ بیٹھے، میں دیکھتی ہوں، گلی میں کوئی ہے تو اس کو بھیجتی ہوں، ورنہ خود جاتی ہوں۔ مریم بیٹا ادھر بات سنیں میری۔ صالحہ نے سامنے والی مونا کی بیٹی کو بلایا۔ جی آنٹی۔ بیٹا وہ کونے والی نمرا کے گھر سے نورے کو تو بلا کر لاؤ، کہنا تمہاری دادو بلا رہی ہے، فوراً گھر آ جاؤ۔ آنٹی وہ ذیشان بھائی کے گھر سے؟ ہاں بیٹا وہیں سے۔ ارے جلدی جاؤ۔ مریم کو وہیں رکا دے کر صالحہ نے کہا، آنٹی میری مما نے منع کیا ہے مجھے وہاں جانے سے۔ ارے بیٹا تم اندر مت جانا، دروازے سے ہی بلا لاؤ، اب جلدی جاؤ۔ کشمکش کشکار کھڑی مریم کے قدم رضا صاحب کے گھر کی طرف مڑ گئے۔ ذیشان بھائی چھوڑے مجھے، میں نے گھر جانا ہے۔ نورے کے خوف کے مارے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ارے گڑیا ڈر کیوں رہی ہو؟ آپ شرٹ کیوں اتار رہے ہیں؟ بری بات ہوتی ہے، نورے نے ڈر کے مارے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا تو آپ اس لیے ڈر رہی ہو؟ وہ تو مجھے گرمی لگ رہی تھی اس لیے صرف بٹن کھول رہا تھا۔ اچھا تم ادھر آؤ۔ ذیشان نورے کو لیے بیڈ پر بیٹھا۔ میں آپ کو ایک مووی دکھاتا ہوں، سنڈریلا والی۔ مووی کا سن کر نورے کا ڈر کم ہو گیا۔
نہیں اس سے زیادہ اچھی ذیشان کے مکروہ چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے وہی غلیظ ترین ویڈیو 8 سالہ کی معصوم بچی کے سامنے چلا دی۔ نورے نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے، جسے دیکھتے ہی ذیشان نے فلک جگاف کہکا لگایا، ارے گڑیا دیکھو تو صحیح، کہتے ساتھ ہی ذیشان نے نورے کے ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹائے اور موبائل اس کے سامنے کر دیا، جسے دیکھ کر نورے حیران پریشان ہی بیٹھی رہی۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو چلتی جا رہی تھی، نورے کی معصومیت کھوتی جا رہی تھی اور خوف کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ نورے کو ہوش تب آیا جب ذیشان نے آہستگی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ نورے نے چونک کر ذیشان کو دیکھا اور بیڈ سے اتر کر وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن نورے کا ارادہ سمجھ کر ذیشان نے فوراً نورے کو پکڑا اور بیڈ پہ دھکا دے دیا اور شرٹ اٹھا کر دور اچھال دی۔ اس سے پہلے کہ نورے ذیشان کی حوث کا نشانہ بنتی، کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ آہ کیا مصیبت ہے! ذیشان نے غصے سے ہاتھ مارا اور سائیڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ ناکے سے ٹوٹ گیا، جو نورے کو مزید ڈرنے پر مجبور کر گیا۔ ذیشان نے ایک جھٹکے سے نورے کو زمین پر کھڑا کیا اور زمین سے شیشے کا ٹکڑا اٹھا کر نورے کے سامنے کیا۔ نورے، اگر تم نے کسی کو بھی میرے بارے میں کچھ بتایا تو اس شیشے سے میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا اور نہر میں پھینک دوں گا یا پھر آگ لگا دوں گا۔ نورے کو سہما ہوا اور خاموش کھڑا دیکھا ذیشان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ مسلسل بجتے دروازے کو دیکھ کر ذیشان بے چیخ کے کہا، آ رہا ہوں، کیا موت آئی ہوئی ہے؟ اور ساتھ ہی نورے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں کیا تکلیف ہے؟ کیوں دروازہ توڑ رہی ہو؟ ذیشان نے سامنے کھڑی مریم کو دیکھ کر کہا، نورے کو اس کی دادو بلا رہی ہے۔ مریم نے برا سا منہ بنا کر کہا، ہاں ٹھیک ہے تم نکلو، آ جاتی ہے وہ۔ نہیں میں اس کو لے کے جاؤں گی، اس کی مما نے کہا ہے ساتھ لے کر آنا۔ اس سے پہلے کہ ذیشان مزید کچھ کہتا، نورے اس کی سائیڈ سے نکل کر گھر سے باہر آ گئی۔ ہاں چلو مریم، ورنہ دادو ڈانٹیں گی۔ وہ دونوں بغیر ذیشان کی طرف دیکھے گھر کی طرف چل پڑی۔ پیچھے ذیشان نے زور سے دروازہ بند کیا اور وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے ناپاک عمل سے نورے بچ چکی تھی۔ کہاں رہ گئی تھیں آپ؟ کب سے دروازے سے لٹک کے کھڑی ہوں میں؟ سالیہ نے غصے سے نورے کو کہا۔ وہ میں نمرا باجی کے گھر تھی۔ نورے کے اس طرح بولنے پر سالیہ نے چونک کر نورے کی طرف دیکھا، کیا ہوا ہے میری جان، ڈر کیوں رہی ہو؟ آپ ڈانٹ رہی ہیں نا اس لیے۔ نورے نے بات بدلی اور آنسو نورے کے سرخ گالوں پہ بہہ نکلے۔ سالیہ نے تڑپ کر نورے کو گلے لگایا، ایک تو میرے یہ معصوم بچے غصہ بھی نہیں ہونے دیتے۔ سالیہ نے نورے کا ماتھا چوما اور اس کے آنسو صاف کیے۔ سالیہ نورے آئی یا نہیں؟ کمرے سے نگار بیگم کی آواز آئی۔ جی اماں آ گئی ہے، چلو آنسو صاف کرو، نورے اور دادو کے پاس جاؤ۔ سالیہ نے اماں کو جواب دینے کے ساتھ نورے کو تاکید کی۔ نورے گل ادھر آؤ میری جان، نگار بیگم نے پوتی کو چاہت بھرے لہجے سے پکارا۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔